دیتے رہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے صدقہ میں سے کوئی چیز کو تبدیل نہیں کروں گا. عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ، میں تو اسی طرح سے عمل کروں گا جس طرح سے پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں عمل کیا تھا. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، ابو بکر نے انکار کر دیا کہ اس مال فدق میں سے یا ان چیزوں میں سے کہ جو سیدہ نے مطالبہ کیا تھا کچھ بھی دیں. ابا شیئن، ابا یدفع شیئن، کچھ بھی نہیں دیں گے. اب آگے بات چلتی ہے کہ بی بی ناراض ہوئیں اور چھوڑ کے چلی گئیں اور وصیت کی کہ انہیں میری جنازے میں نہ آنے دینا یا علی، اور انہوں نے نہیں بھی آنے دیا اور رات کو دفن کیا. یہ سب اسی صفحہ نمبر 82 پر یہ حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اب اس کے بعد میرے خیال میں باقی جو میں حوالے ہی پیش کر سکتا ہوں، یعنی وہ نام دے سکتا ہوں. اب آپ خود آگے جا کے حوالوں کو دیکھیے، تتبع کیجئے اور اس کو دیکھیے کہ کس طرح سے یہ واقعہ اس میں موجود ہے. تو بہرحال اب میں حوالوں کو صرف فہرست دوں گا اور کچھ نہیں دوں گا. جا کے آپ خود مطالعہ کیجئے اور یہ دیکھیے کہ کس طرح سے مال فدق حق کے سیدہ تھا. یہاں پر میں کچھ احادیث وہ پیش کروں گا، اس کے بعد تھوڑی سی ایک علمی اور قانونی بحث کروں گا. میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک فنی یعنی ایک تکنیکی نقطہ ہے، ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فدق کیسے سیدہ کا حق بنتا ہے. دیکھیے 3 چیزیں ہیں جو اہم ہیں. پہلی تو یہ کہ بخشش، حضور نے انہیں ہبہ کر دیا تھا، نحلہ اور ہبہ بخش دیا تھا. دوسرا میراث، جو حضور سے انہیں ارث کے طور پر مال میراث ملا اس بنیاد پر. اور تیسری بنیاد کیا ہے؟ وہ ذوی القربہ، قریبیوں کا جو حق ہے، اس بنیاد پر بی بی سیدہ اس فدق کی بالخصوص، باقی جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور فدق کی بالخصوص مالک تھی اور حق تھا ان کا. اب آئیے میں اس پر ذرا تھوڑی سی انہی حضرات کی کتابوں میں سے کچھ وہ دلائل دوں کہ جو ناصبی نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اذہان کو خراب کرے اور یہ کہے کہ نہیں یہ تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں اور فلاں نہیں تھا اور فلاں نہیں تھا. اب دیکھیے جہاں تک ہے نحلہ کا تعلق، فے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کیا، اور یہ جو الفاظ آئے ہیں احادیث میں وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ سنن و ابی داؤد ان کی بہت بڑی کتاب ہے، یعنی یہ میرے خیال میں یہ شاید ان کتابوں میں سمجھی جاتی ہے ان کے ہاں کہ جس کی صحت پر انہیں کوئی شک نہیں. اب وہ بات نے پھر یہ ناصبی نے جیسے کیا ہے کہ راویوں کے چکروں میں ڈال کے، بھئی میں کہتا ہوں کہ اگر راوی خراب تھے تو آپ کے ان اماموں نے کیوں اپنی کتابوں میں انہیں لکھا ہے؟ نکال دیتے. انہیں پتہ نہیں تھا، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ راوی خراب ہے. یعنی اتنے 100 سال گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ راوی خراب ہے. انہیں جنہوں نے لکھا اسے پتہ نہیں تھا، وہ اتنے وہ اس سے غفلت میں رہے. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218 پر حدیث نمبر 3016 اس میں ہے کہ ان عبداللہ ابن ابی بکر و بعض ولد محمد بن مسلمہ قالوا بقیت من اہل خیبر
فتحسنوا فسألوا رسول اللہ. اب یہاں پر میں ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ اصل میں فدق کا جو مسئلہ ہے، یہ خیبر کا جو کا لفظ آتا ہے اس میں. جنگ خیبر میں جو واقعہ ہوا وہ تو سبھی بیان جانتے ہیں، اور ہماری مجالس میں اور محافل میں اور اکثر کتابوں میں موجود ہے کہ خیبر کے دن پیغمبر اکرم نے جب پہلے خلیفہ جو بنائے گئے بعد میں انہیں علم دیا، وہ ناکام پلٹے. دوسرے صاحب کو جب دیا وہ بھی واپس ناکام پلٹے. تو پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الفاظ جو ہیں حدیثوں کے وہ بڑے واضح ہیں. وہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ لوگ شکست خوردہ واپس آئے تو فرمایا کہ این علی ابن ابی طالب. یعنی وہ طویل قصہ ہے. حضور نے فرمایا کہ کل میں علم دوں گا اس کو جو لأعطین اللواء غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. میں اسے پرچم دوں گا کہ جو اللہ کا محب ہوگا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور اللہ کا محبوب ہوگا اور رسول کا محبوب ہوگا، میں اسے دوں گا. تو صبح سارے حضرات آ گئے اور دیکھتے رہے کہ کس کو علم ملتا ہے، کون محب رسول اور محبوب رسول بنتا ہے. تو کوئی جب نہیں وہ حضور نے کسی کو نہیں دیا تو کہا اینا، پوچھا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. تو حضور نے فرمایا کہ انہیں لے آؤ. حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور وہ ایسے شفا یاب ہوئے کہ جیسے تکلیف تھی ہی نہیں. اب یہ تمام واقعات جو ہے نا یہ طبری نے لکھا ہے. جو یہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے حوالہ وہ یہ ہے، وہ طبری کا ہے، اور سیرہ ابن حشام میں بھی لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ آئے اور مولا کائنات تشریف حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، اور اس وقت پیغمبر اکرم نے فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، پرچم انہیں دیا. فقال، ہاں فقال علی یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں اب ایسی جنگ کروں گا کہ وہ آپ مسلمان ہو جائیں. فقال انفذ. اب یہاں پر پیغمبر، یہ بڑی تفصیل ہے، میں یہاں پر آگے جانا چاہتا ہوں. جو اصل میرا مقصود ہے، جنگ ہوئی مرحب پر فتح حاصل کرنے کے بعد حضور نے جب واپس تشریف لائے تو اس وقت سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس دن لوگوں نے ایک تکبیر کی آواز سنی. مسلمانوں نے ایک غیب سے تکبیر کی آواز سنی جس میں یہ کہا تھا لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی. اب یہاں پر میں کچھ نہیں بیان کرنا چاہتا. یہ مجمع الزوائد میں ہیثمی نے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 160 پر، اور حاکم نے مستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338 پر، اور بیہقی نے، یہ سب امام ہیں ان کے، بیہقی نے دلائل نبوت میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206 پر لکھا ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم دونوں اس جنگ سے بھاگ گئے.